بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میرا جی چاہتا ہے کہ وہ شب قدر جو دنیا کے حساب میں گلف کنٹریز میں اور دوسری جگہوں پر ہو چکی، اور وہ شب قدر جو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں چاند کی گنتی کے حساب سے آنے والی ہے، اور پھر رمضان جس کو ہم نے گزارا، اس بارے میں کچھ حدیثیں ہی آج ہو جائیں. تو اس میں سب سے پہلے میرے سامنے الدر المنثور بہت مشہور کتاب ہے، اور اس میں مختلف حکمتوں کی باتیں، حدیثوں کی باتیں، اور صحابہ، تابعین، تبع التابعین اور بزرگان دین کے جو پہلے گزر چکے، ان کے جو دین کے تجربات، دینی تجربات. ایک تو ہے دنیا کا تجربہ. ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو کسی چیز پر اہمیت دیتے ہیں، دیکھو میرا تجربہ ہے، اگر ایسا کرتے ہیں نا تو ایسا ہو جاتا ہے. ہم تاکید سے کہتے ہیں. ہمارے علماء اور حق باتوں پر چلنے والے صوفی حضرات، انہوں نے جو باتیں، انہوں نے دین پر غور کیا. ایسا کرے تو کیا ہوتا ہے، ویسا ہوا تو کیا ہوتا ہے. تو وہ بڑی پیاری باتیں ہوتی ہیں جو دل کو لگتی ہیں. تو سب سے پہلی بات سنیے کہ اس میں لکھا ہے کان السلف یعظمون ثلاث عشرات. سلف یعنی علماء صالحین، نیک علماء. کب سے سلف کا لفظ بولنے میں کون کون آ جاتے ہیں؟ تابعین سے لے کر سلف میں صحابہ سب سے پہلے آتے ہیں، اور صحابہ سے پہلے انبیاء آتے ہیں. سلف کا مطلب وہ لوگ جو گزر گئے، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ بولا جاتا ہے سلف صالحین، وہ نیک لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے. تو وہ جو ہے 3 طرح کی 10 راتوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے. 3 طرح کی 10 راتیں. وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 العشر الاول من المحرم، محرم کے مہینے کی پہلی 10 راتیں. اس کے بعد والعشر الاول من ذی الحجہ، پھر ذی الحجہ کی 10 راتیں، اور العشر الاخیر من رمضان، رمضان کی 10 راتیں. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ جب بھی دین کی بات سنیں گے تو آپ کو کہا جائے گا 10 راتیں. آپ نے کسی سے کسی بھی عبادت کے بارے میں سنا 10 دن؟ کبھی بھی نہیں سنا. کیا وجہ ہے؟ رات 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 کیوں بولا جاتا ہے 10 راتیں؟ یہ دیکھیے 10 راتیں محرم، اور 10 راتیں ذی الحجہ، اور 10 راتیں رمضان. اس وجہ سے کہ چاند کب نکلتا ہے؟ رات میں نکلتا ہے. آپ کی عیدیں چاند سے متعلق ہیں، سورج کے نکلنے سے متعلق نہیں ہے. تو جب چاند نکلتا ہے تو اسلام میں اس دن کی ابتدا شروع ہوتی. اس لیے جب بولا جائے گا تو کہا جائے گا 10 راتیں، جس کے اندر دن آٹومیٹک انکلوڈ ہے. آپ سوچئے کہ جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، وہ شب قدر رات میں تو ختم ہو جاتی ہے، مگر اس کا جو دن ہے وہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لہٰذا جب یہ رات اور دن دونوں ختم ہو جائیں گے تو شب قدر کا جو ثواب ملنے والا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس لحاظ سے ابھی پچھلی رات گزری ہے 27ویں، تو ابھی 27ویں کا یہ دن باقی ہے. تو اس دن کو بھی اتنی اہمیت رہے گی، مگر چونکہ اسلام میں پہلے رات نکلتا ہے اور اس کے رات نکلتی ہے، اس کے بعد دن نکلتا ہے، اس وجہ سے گفتگو میں ہم یہی کہیں گے. تو ایک تو میرے بھائیوں محرم کی 10 راتیں ہیں، دوسرے ذی الحجہ کی 10 ہیں، اور تیسرے رمضان کی ہیں. اس کے بعد رمضان کی اہمیت لیجئے. رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ ایک حدیث کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپ نے حدیث سنی ہے کہ جب آپ جو ہے ممبر پر قدم رکھ رہے تھے تو 3 دفعے آمین کہا تھا. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، آپ آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جبریل آ گئے، اور جب میں نے ممبر کے پہلے قدمچے پر اپنا پیر رکھا، قدم مبارک رکھا،
تو جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، وہ مسلمان، ہاں، جس کو اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ میں نے کہا آمین۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے قدمچے پر میں نے قدم رکھا تو کیا فرمایا؟ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان ملے اور وہ کیا کرے کہ رمضان کے ذریعے سے جو ہے جنت میں داخل ہونے کی طاقت نہ حاصل کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسرے، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکر الغافلون۔ میرے بھائیو، یہ حدیث خصوصاً جیسے ہی آپ سنیں سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، سب سے پہلے، کیونکہ جب ہم حدیث سن رہے ہیں عین اسی وقت نہیں پڑھیں گے تب تو اللہ نہ کرے ہم پر مصیبت نازل ہو۔ تو رمضان کی اہمیت آ گئی سامنے، تو ایک تو بات یہ ہوئی۔ اب رمضان کو لے لیجئے، رمضان کی ویسے تو ہر روز روز عید اور ہر شب برات، ہر دن جو ہے ہمارے لیے اہم ہے، ہر رات ہمارے لیے اہم ہے، کیونکہ جو سیل ہے نیکیوں کی وہ دن اور رات جاری ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو جب شب قدر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی کچھ علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی ہیں۔ تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ امارتھا ان تطلع الشمس فی صبیحۃ یومہا بیضاء لا شعاع لہا۔ ایک علامت یہ بھی بتائی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات گزرنے کے بعد جب دن نکلتا ہے تو جب سورج نکلتا ہے تو ایسے نکلتا ہے کہ سورج جو ہے سفید ٹائپ ہوتا اور اس کے اندر جو سختی ہونی چاہیے گرمی کی، اس کی کرنوں کی، وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اگر ایسے ہی ہے تو اللہ نے چاہا تو پھر ہم کو گویا کہ ہم نے جو رات گزاری انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے شب قدر کی بات ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کا ضرور ثواب دے گا۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شب قدر کے بارے میں فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی السبع الاواخر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کی تلاش کرنے کے بارے میں مختلف حدیث ہیں۔ اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری 7 راتوں میں، آخری 7 راتوں میں۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے۔ اب 7 راتیں اگر آپ کہیں گے تو اس میں کون سی راتیں ہو گئی؟ آخری عشر میں تو 5 راتیں آئیں گی اگر یہ دیکھیں، لیکن علماء نے کہا کہ اگر 7 راتوں سے 7 مراد لیں اور تو پھر نتیجے میں آپ کو اس میں طاق اور جفت آڈ نمبر کے بھی اور دوسرے نمبر کے بھی ملا کر آپ کو 7 راتیں آپ اس میں پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آئی بات۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میں ڈھونڈتے جا رہا ہوں کہ جو راتوں کے بارے میں ذکر آیا ہے وہ سب آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں آئی ہے، اور ہمارے اس وقت کے محدث جن کا انتقال ہو گیا شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ تو اس میں حضور نے کیا فرمایا؟ علیکم بقیام اللیل، تم لوگ راتوں کی عبادت ضرور کرو۔ قیام اللیل، قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے رات میں کھڑے ہونا۔ اس کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ٹانگ پہ دو یا دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہو جائیں، مطلب ہے جب آپ نماز پڑھو گے تو کھڑے رہو گے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں، مسلمانوں سے پہلے، یہود میں، عیسائیوں میں اور دوسری ان تمام قوموں میں جہاں اللہ نے نبی بھیجا، تو ان کی عادت تھی کہ وہ رات میں لوگ تو سوتے تھے مگر یہ نماز پڑھتے تھے۔ وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور جو تمہارا رب ہے اس کی اللہ کے پاس قربہ ہے، یعنی اللہ کے پاس دین میں اللہ سے قربت ملے گی جب آپ رات میں کھڑے ہو کر جو ہے آپ کیا کریں گے؟ نمازیں پڑھیں گے۔ اور کیا فرمایا؟ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّیِّئَاتِ، راتوں کی عبادت سے جو گناہ ہیں وہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وَمَنْہَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، یہ خاص بات ہے،
راتوں کی عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی انرجی آپ کو دے دے گا۔ جو مسلمان سال بھر، اس حدیث کا تعلق کسی ایک مہینے، کسی ایک رات سے نہیں ہے، ساری زندگی سے، کہ جس رات کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اگر کثرت سے راتوں کو اٹھیں، تہجد پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں۔ اور ایک بات کہوں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ راتوں کو یہ جو ہے قرآن کی تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، مطلب سمجھیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ منہاتن عن الاثم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی طاقت آپ کے اندر پیدا کر دے گا۔ ہم سنتے ہیں نا کہ آپ ابھی یہ جو کورونا ہے، جس نے بار بار یہ سمجھایا ہے کہ بھئی طاقت والی چیزیں کھائیں، ہاں، وٹامن سی اور وٹامن ڈی لیں ایکسٹرا، اور طاقت کی چیزیں کھائیں تو یہ اس بیماری کے جراثیم کو آپ مار ڈالو گے۔ تو ایسے ہی روح کو طاقتور بنانے کے لیے اور اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے، اور کوئی شخص بولے یار مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، اب اس کو کون سی ٹیبلٹ دیں گے؟ وٹامن سی دیں گے، وٹامن ڈی دیں گے، ایکسرسائز، اور بولے ڈاکٹر صاحب میں نا میری طبیعت تو ٹھیک رہتی مگر مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، تو آپ مجھے کوئی ایسی دوا بتائیے کہ جس سے میرے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ ڈاکٹر ہنس کے بولے گا بھائی میں آپ کو وٹامن سی اور ڈی تو دے سکتا ہوں، مگر آج تک دنیا میں ایسی دوا نہیں بنی کہ جس کو کھاؤ گے تو گناہوں سے بچنے کی انرجی پیدا ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو دین کے ڈاکٹر کے پاس آنا ہوگا، حدیثوں میں تلاش کرنا ہوگا، قرآن میں تلاش کرنا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، گناہوں سے بچنے کی انرجی پیدا ہو جائے گی راتوں کی عبادت سے۔ ہاں، یہ ایک بات ہوئی۔ دیکھیے ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم المسدد لیدرک درجۃ الصوام صوام القوام بآیات اللہ عز وجل لکرم ضریبتہ وحسن خلقہ، مسلمان جو ہے جو مسدد ہو، مسلمان مسدد کون ہوتا ہے؟ یعنی سیدھے راستے پر چلنے والا، سیدھے راستے پر چلنے والا، لیدرک درجۃ الصوام القوام، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھتا ہے تو اس کو وہ درجہ ملتا ہے جو انتہا سے زیادہ روزے رکھنے والے اور انتہا سے زیادہ راتوں میں عبادت کرنے والے کا ہوتا ہے۔ صوام کثرت سے روزے رکھنے والا، قوام کثرت سے زیادہ راتوں کی عبادت کرنے والا۔ کیوں؟ لِکَرَمِ ضَرِیبَتِهِ، اس کے ضریبہ کے کرم کی وجہ سے، اور ظریفہ کہتے ہیں اس کی طبیعت، اس کا نیچر، اور حسن خلق ہی، ہاں، یہ جو ہے حسن خلق، اگر ایک مسلمان بااخلاق ہے، ہنستا بولتا ہے، منہ پھلائے نہیں رہتا ہے، سختی کے جواب نرمی سے دیتا ہے، غصے پر کنٹرول کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ مسکرا کر انطلقا اخاکا بوجہ طلق کہا گیا حدیث میں، اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، اچھی بات سنتا ہے، اچھی بات کی طرف رہنمائی کرتا، تو ان باتوں کو کرنے پر اس کو جو ثواب ملتا ہے، جو اس کو درجہ ملتا، وہ ایسے درجہ ملتا جیسے کہ کوئی بہت روزے رکھنے والا اور بہت زیادہ راتوں میں عبادت کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہ حدیث امام احمد نے ذکر کی ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی نے جو ہے اس کو جو ہے کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ تو ایک طرف تو عبادت کی اہمیت کی یعنی کوئی کمی نہیں ہے، عبادت کرنی ہے اور جم کے کرنی ہے، اور نماز اور روزہ اور تلاوت اور عبادت بھر بھر کے کرنا ہے، مگر اس کے ساتھ اخلاق بھی اچھے ہونے ہیں، ایسے اخلاق ہوں کہ وہ اللہ کے پاس قبول ہو جائیں۔ ایک ہوتا ہے منہ دیکھے اخلاق، جب آپ مجھ سے ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم، تو پھر میں بھی کیا کرتا ہوں، ارے یار یہ مجھے ہمیشہ سلام کرتے ہیں، مجھے بھی کرنا چاہیے، پھر میں نے بھی آپ کو سلام شروع کر دیا۔ یہ اخلاق نہیں ہے، ایک مسلمان کے اخلاق نہیں ہے۔ مسلمان کے اخلاق کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جنہیں تم جانتے ہو انہیں بھی سلام کرو، اور جنہیں تم نہیں جانتے ہو ان کو بھی سلام کرو۔ اس بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنہیں تم نہیں جانتے ہو مگر اتنا سمجھتے ہو کہ یہ مسلمان ہے، اس کو بھی سلام کرو۔ تو سلام کی ابتدا، اخلاق کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں ایک اور حدیث سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء ینفع
مما نزل ومما لم ينزل. دیکھیے یہ بڑی خاص جو ہے وہ حدیث ہے، اور صحیح الجامع میں جو ہے یہ حدیث آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا فائدہ پہنچاتی ہے. دعا فائدہ پہنچاتی ہے کس بارے میں؟ مما نزل، وہ ساری چیزیں جو آلریڈی نازل ہو چکی ہیں، یعنی تقدیر. ومما لم ينزل، اور دعا اس میں بھی فائدہ پہنچا دیتی ہے کہ جو ابھی نازل نہیں ہوئی. اور اسی لیے علماء جو ہے تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ تقدیر کی دو قسمیں. ایک ہے تقدیر مبرم، وہ تقدیر جو لکھی جا چکی اور اس کے مطابق ہوگا. اس میں کسی انسان کا پیدا ہونا، اس کا انتقال کرنا، اس کی زندگی کے دن اور ایام اور یہ اور وہ برکتیں، وہ ساری چیزیں جو زندگی میں پیش آتی. مگر اس کے ساتھ تقدیر کی دوسری قسم ہے تقدیر معلق، وہ لکھی بھی ہے مگر اللہ نے ابھی اسے ہینگنگ پوزیشن رکھا ہے. ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا، وہ اللہ کے علم کے مطابق ہوگا، آپ کے اور میرے سوچنے سے نہیں ہوگا. اب جب اس کے بارے میں دعا ہوگی، سچی دعا ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس تقدیر کو بدل دے. مگر دعا اچھی ہوگی، سچی ہوگی کا مطلب ہم سب ہمیشہ کیا لیتے ہیں؟ ہم نے بڑے رو کر بڑے اخلاص سے دعا مانگی. جی نہیں، دعا کا سب سے پہلا تعلق حلال کمانے سے ہے. اگر کوئی شخص حلال کماتا ہے اور حلال کھاتا ہے، اب دعا کی بات کریں. لیکن حلال کمانے میں کوتاہی ہو اور حلال کھانے میں بھی کوتاہی ہو، اور اس کے بعد آپ کتنی اچھی دعا مانگیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے، میں ایسا بن جاؤں کہ جو دعا مانگوں اللہ تعالیٰ قبول کر لے. آپ نے فرمایا اطیب طعامک یستجاب لک، اپنا کھانا ٹھیک ٹھاک کر لو تو اللہ تعالیٰ کے بعد دعا قبول ہوگی. تو اس حدیث میں الدعاء ینفع، دعا فائدہ پہنچاتی ہے. مما نزل، اس تقدیر میں بھی جو نازل ہو چکی، مما لم ینزل، اور وہ تقدیر بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے. اس کے بعد نبی نے فرمایا فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو تم لوگ دعا کثرت سے کرو. اب دیکھیے کہ کیسی بات ہوئی ہے. یہ شب قدر، اس کے بارے میں حدیث سنیے. قال صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر لیلۃ سمیحہ طلقہ لا حارہ ولا باردہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب قدر کی رات ہوتی ہے وہ رات سمیحہ ہوتی ہے، بڑی نرم، اچھی لگنے والی، خوشگوار. طلقہ، صاف ستھری ہوتی ہے. لا حارہ ولا باردہ، وہ رات نہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور نہ ہی گرم ہوتی ہے. تصبح الشمس صبیحتها ضعیفۃ حمراء، اس دن اس رات کے گزرنے کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو اس کی جو لالی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے. یہ بھی حدیث صحیح الجامع میں، اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ انہوں نے جو ہے تو اس کو کہا ہے کہ ہاں یہ جو ہے حدیث صحیح ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ اس بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو شب قدر کی رات ہے بڑی عظیم رات ہے، اس میں عبادت کرنا، مگر کیسی عبادت کرنا؟ دیکھیے جو بات رمضان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہی شب قدر کے بارے میں فرمائی. کیا فرمائی ہے؟ سب سے پہلے روزے کو لیجئے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کی حالت میں، ہر روزے پر اس کا ایمان ہو، واحتسابا، اور ثواب کی نیت سے ہو، تو اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. اب یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا. من من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ہے لیلۃ القدر کو بھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ میں گزارے گا تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. جس چیز کو ایمان کہتے ہیں نا، روزہ رکھنا ہے ایمان کے ساتھ، تو کیا کافر روزے رکھتا ہے؟ سارے ایمان والے رکھتے ہیں. جی نہیں، یہ جو کامن ایمان ہے، میں مسلمان ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، یہ ایمان شب قدر کے لیے نہیں چلے گا. اس کے لیے بہت خاص ایمان کی ضرورت. وہ خاص ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک شخص کو اس کا یقین ہو
کہ واقعتاً اگر میں نے آج عبادت کر لی اور اچھی عبادت کی تو میں جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ یہ ثواب دے گا. تھوڑی دیر کے لیے مجھے بتائیے وہ بڑی تعداد مسلمانوں کی جو سال بھر نمازوں سے غافل ہے، فرائض نہیں پڑھ رہے ہیں، اور شب قدر میں کیا کر رہے ہیں؟ 2 رکعت اور 4 رکعت اور 6 رکعت اور 8 رکعت اور تراویح اور صلاۃ التسبیح اور یہ تسبیح اور وہ تسبیح اور یہ نماز اور وہ نماز، یہ وہ پڑھ رہے ہیں. اس کو بولتے ہیں ایمان. لفظ ایمان جو فرض نمازیں ہیں ان کو سب سے پہلے بتاتا ہے. میرا اللہ پر ایمان ہے مگر میں روزانہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہوں، اس کو بولتے ہیں ایمان. یہ زبانی ایمان ہوا. کیونکہ اگر وہ اصلی ایمان ہوگا، اصلی ایمان کا تھوڑا سا بھی حصہ ملے گا تو یہ جرت نہیں ہونے کی کہنے کی کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں مگر میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ آج کے دنوں کا بچپن سے ہم جملہ سنتے آ رہے ہیں ان تمام مسلمانوں سے جو عمل تو نہیں کرنا چاہتے مگر بہانہ ڈھونڈتے ہیں اور عجیب عجیب الفاظ بول کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنگ جیت، لوگوں کو بتا دیا ہم اچھے ہیں. تو میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، میں ایسا نہیں کرتا ہوں مگر میں جو ہے تو اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. یہ کھوکھلا ایمان ہے، یہ دکھاوے کا ایمان ہے، جھوٹا ایمان. شیطان نے ایسے کہنے والے کو خود غافل کر رکھا ہے، کیونکہ ایمان نام ہے عمل کا. اگر آپ کے پاس عمل نہیں ہے تو آپ کا ایمان بھی سلامت نہیں ہے. اور جب سالہ سال کی نمازیں چھوڑی جائیں اور سچ چھوڑا جائے اور قرآن چھوڑا جائے اور دنیا کی جو ہے تو بدماشیاں کیا جائے اور پھر کہا جائے میں مومن ہوں، تو سب سے پہلے شب قدر کے ایمان کا مطلب ہوگا کہ وہ پچھلی نمازوں سے غافل نہیں رہا، فرائض بھی پڑھتا رہا، سنتیں بھی پڑھتا رہا، اور اب جب شب قدر آئی تو اس کا ایمان ہے ارے آج تو مجھے خصوصی خوب عبادت کرنی ہے. انشاءاللہ ایسا شخص جو ہے اس کے ایمان کا اعتبار ہوگا، اس کے قول کا بھی اس کے فعل کا بھی. ایک بات یاد رکھیے، ہر گناہ کا عذاب الگ ہے اور ہر نیکی کا ثواب بھی الگ ہے. سال بھر نہیں آیا مسجد میں اور رمضان میں آ گیا تو جتنی عبادت کی ثواب ملے گا، اور شب قدر میں وہ شامل ہو گیا تو شب قدر میں اس کو 83 ایئرس کا 1000 مہینوں کا ثواب اللہ دینا چاہے تو دے دے گا، اور دے بھی دے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نکلا کہ پچھلے پورے سال میں اس نے جو نمازیں چھوڑی اس کا حساب نہیں ہوگا. واہ بھائی واہ، عجیب غریب منطق ہے. ادھر وہ بھی حساب ہوگا، ادھر یہ بھی حساب ہوگا. لیکن اگر 83 ایئرس کا ثواب مل بھی جائے تو جس شخص نے بھی زندگی میں ایک فجر چھوڑی، ایک فجر، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. کیوں کرے گا بھائی؟ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اور اگر کسی نے فجر پہ فجر چھوڑی ہے، ظہر پہ ظہر، عصر پہ عصر، مغرب پہ مغرب، ایک شخص جو ہے نماز میں بہت پکا ہے. لوگوں نے مجھ سے بار بار کہا کہ حضرت ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، اذان ہوتی ہے مسجد میں آتے ہیں اور نماز پڑھ کے مسجد کے باہر نکلتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اب آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ نماز کے پڑھنے کا ثواب دے گا اور بولے جانے دے بدلے نے نماز پڑھی تھی، جھوٹ بات جانے اس کو معاف کرو، ہو گئے سر؟ یہ قرآن اور حدیث کی جو مجموعی جو فطرت بتائی گئی ہے اس کے بالکل خلاف ہے. تو رمضان کی جو رات ہے، اس کی شب قدر کی رات وہ کیسی ہے، اس کی یہ صفات آئی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 دنوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. وہ جو آخری 10 راتیں ہیں، پھر 10 راتوں کے اندر جو تلاش کرنا ہے وہ وطر ہے، آڈ نمبر کی، 21، 23 اور 25، 27، 29. تو اس اعتبار سے اس کی جو ہے تو وہ ساری علامتیں بتائی گئی ہیں. ابھی میں نے دیکھا کہ لوگوں کو کا جتنا اہتمام شب قدر سے ہوتا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اس کی جو علامتیں بتائی گئی نا اس کے بارے میں ہوتا ہے. اس نے پوری رات کتنی عبادت کی، پوری رات عبادت کی، آدھی رات کی، پاؤ رات کی، نمازیں پڑھی. کیسی نمازیں پڑھی؟ یعنی مجھے ہنسی آتی ہے کہ کیا ہم لوگ عقل مند نہیں، ہم لوگ پاگل ہو گئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں. کیسے؟ اسے شب قدر میں عبادت کرنی ہے تو ایک عام مسلمان کو مسجدوں میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جس میں بہت کثرت سے لوگ رات بھر بھی عبادت کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. کتنی اچھی بات ہے،
نمازیں پڑھ رہے ہیں. کیسی پڑھ رہے ہیں؟ وہ نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ حدیث آپ کو یاد ہے. حضور مسجد میں بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضور کو سلام کیا، 2 رکعت پڑھی، اتنی تیز اتنی فاسٹ جتنی کہ وہ پڑھ سکتے تھے، اور پھر سلام کیا. حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، چلو جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے حیرت سے حضور کو دیکھا اور پھر نماز پڑھی اتنی ہی فاسٹ ایز پاسبل، اور پھر سلام کیا. حضور نے پھر جواب دیا، پھر تیسری دفعہ بھی جواب دیا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں میں کیسی نماز پڑھا ہوں، مجھے بتائیے میں کیسے پڑھوں. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اطمینان سے پڑھو. نماز قرات کیسے کرو گے، کھڑے کیسے رہو گے، رکوع اطمینان سے ہوگا، سجدہ اطمینان سے ہوگا. تو میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ ہم مسلمان کس قسم کے انسان ہیں کہ ہم عبادت بھی کرنے آئے ہیں. تو ہم کو یہ تھا کہ سال بھر تو ہم نے پڑھی نہیں، ہم غافل رہے. اب اس ایک رات میں ثواب کمانا ہے تو 10 اور 20 ایکسٹرا رکعتیں پڑھی، بڑا اچھا کام کیا، مگر کیسے پڑھی؟ دھڑا دھڑ سجدے ہوئے، دھڑا دھڑ رکوع ہوا، اور جو قرآن پڑھے ڈم 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 جیسے کوئی جنتر منتر پڑھ کے الفاظ بول رہا ہے. تو ایسی نماز، اس نماز کا شب قدر میں یا کسی اور وقت پہ اللہ کے نبی نے حکم دیا؟ نماز تو نماز ہو. اگر آپ نے 2 رکعت پڑھی اور اس میں 1 گھنٹہ لگا دیا، آدھا گھنٹہ لگایا، 15 منٹ لگایا، آپ نے نماز میں تسبیح پڑھی، تسبیح ہی پڑھتے چلے گئے، اور رکوع میں گئے اور سجدے میں گئے تو پڑھے رہے اور مزے لے رہے ہیں. ایسی نماز جب ہوگی تو انشاءاللہ وہ شب قدر کا زبردست فائدہ دے گی. تو یہ سب اس کی باتیں ہیں میرے بھائیوں. اور ایک اور حدیث میں کیا آیا ہے، ایک تو حدیث آپ نے اوپر سنی کہ التمسوها فی السبع الاواخر، آخری 7 راتوں میں تلاش کرو. ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے، التمسوها فی التاسعۃ والسابعۃ والخامسہ. یہ جو ہے شب قدر، اس کو 9ویں رات میں اور 7ویں رات میں اور 5ویں رات میں تلاش کرو. تو اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر 25 27 29 اس میں ان 3 راتوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 راتوں کی زیادہ اہمیت ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ شب قدر اس کے اندر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کو تلاش کرنا ہے تو اس کو آڈ نمبرز میں، جیسے عام طور پر نیک لوگ کرتے ہیں 21 23 25 27 and 29. ایک بات اور عجیب غریب کہی گئی ہے جو علامہ ابن تیمیہ، ابن حبیرہ اور دوسرے علماء نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا کہ جب یہ شب قدر کی جو راتیں ہیں 21 سے لے کے 29 تک، اگر وہ رات آ رہی ہے اور وہ جمعہ کی رات بنتی ہے، یعنی دوسرے دن جمعہ ہے، اور یہ آڈ نمبر میں پڑ رہی ہے 21 یا 23 یا 25 یا 27 29، تو سب نے یہ کہا ہے، یہاں تک کہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، انہوں نے بھی کہا کہ پھر اس رات کے شب قدر ہونے کا امکان بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر سمجھیے اس بات کو، اگر رمضان میں شب قدر کی راتوں میں 21 سے 29 تک رات آ رہی ہے اس نمبر میں 21 میں یا 3 یا 5 یا 7 یا 9، اور دوسرے دن جمعہ پڑ رہا ہو، تو اب اس رات کے لیلۃ القدر کے ہونے میں امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم جو ہے تو اس کے طرف زیادہ توجہ دیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ حضرت عبادہ بن صامت، یہ حدیث آپ نے ضرور سنی ہوگی. اس حدیث پر علماء زور نہیں دیتے اور ہمارے عوام بھی زور نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ بچائے، شب قدر ہے، لوگ مسجد میں ہیں اور چھوٹی بڑی بات پہ بحث و تکرار ہو جاتی ہے، بجائے عبادت کے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ہاں، پھر شب قدر بھی منا رہے ہیں. حضرت عبادہ بھی صامت فرماتے ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات رمضان میں اپنے گھر سے باہر تشریف لائے کہ یہ بتائیں کہ دیکھو فلاں ڈیٹ پر شب قدر آیا کرے گی. لیکن کیا ہوا، اب جیسے باہر نکلے، فطلع رجلان
मिन अल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से 2 अफराद क्या कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, चाहे हाथापाई हो रही हो, चाहे ज़बान दराज़ी हो रही हो, चाहे एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा हो, चाहे किसी भी छोटी बड़ी बात पर बहस व तकरार हो रही है, तो आपने फरमाया खरजतु लियुखबिरकुम अन लैलतिल क़द्रि फतलाहा फलान व फलान, मैं तो निकला था बाहर के तुमको बताऊं कि लैलतुल क़द्र कब आती है, और यहाँ ये हाल हुआ कि फला फला जो आपस में लड़ रहे थे, फरुफियात, तो वो जो शब कदर के बताने की बात थी अल्लाह ने हटा ली, और एक हदीस के मुताबिक मेरे ज़हन से निकाल दी गई। मैं तुम्हें बताने के लिए आया, लड़ाई हुई, वैसे तकरार हो रही थी, उसकी नुहसत से वो बात मेरे अल्लाह ने मेरे ज़हन से निकाल दी, और फिर ये फरमाया व आसा अन यकून खैर लकुम, हो सकता है कि उस तुम्हारे लिए इसी में बेहतरी हो। फिर फरमाया फल्तमिसूहा बित्तासिआ वस्साबिआ वल खामिसा, तो इस शब कदर को अब तुम जो है 9वीं रात और 7वीं रात और 5वीं, 9वीं और 7वीं 5वीं का मतलब 29, 27, 25, इसमें तुम तलाश करो। तो ये देखिए कि यानी अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया है, तो यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया अल्लाह के हुक्म से, इससे मालूम हुआ कि अहम बात ये नहीं है कि तुमने नमाज पढ़ी, तुमने इबादत की, तुम जो है तो रमज़ान के रोज़े रखते हो, तुम उम्रा करते हो, या तुम हज को जाते हो, तुम ज़कात देते हो, तुम सदका देते हो। अहम बात ये है कि तुम छोटी-बड़ी बातों पर लड़ने के आदी नहीं, बहस व तकरार ना करो, और समझदारी से हाँ, जो है काम लो, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक हो। तो ये बात हुई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जब शब कदर आती है ना, तो क्या मालूम क्या होता है, इन्नल मलाइकता तिल्का लैलता फिल अर्द अक्सर मिन अददिल हसा, जब शब कदर होती है, उस रात इतने फरिश्ते जमीन पर आते हैं। कितने फरिश्ते? फरमाया कंकरियों की तादाद से ज्यादा आते हैं, कंकरियों की तादाद से ज्यादा आते हैं। मुझे याद है, मैं जब इस तरह की हदीसें पढ़ता था, तो मैं सोचता था यार कितने ज़्यादा आते होंगे। अब कंकरियों की तादाद से ज़्यादा, तो कंकरियाँ कितनी होंगी दुनिया भर में? ये कंकरी दुबई की कंकरी मुराद है, कि शारजा की है, कि बेंगलुरु की है, कि वाशिंगटन की है, कि मक्का मुकर्रमा या मदीना की है? सारी दुनिया की कंकरियाँ, काउंट कीजिए, उससे ज़्यादा फरिश्ते आते हैं। अच्छा, अब कैसे आते होंगे? एक सवाल पैदा होता है हमारे दिमाग में, इतने फरिश्ते कैसे आए थे? आखिर अल्लाह ताला ने कितने फरिश्ते बनाए? ये बताइए। कोरोना आया, पूरी दुनिया में ये जरासीम फैला है, पूरे दुनिया में। अब ये बताइए ये कितने करोड़ पैदा हुए हैं और हो रहे हैं, तो जो है यहाँ से वहाँ तक हर एक को लग रहे हैं, बताइए। ये एक मिसाल है। असल में हम सब का दिमाग इस्लामी दिमाग नहीं है। अल्लाह की रज़्ज़ाक़ियत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की लिल्लाहियत, अल्लाह ताला का करम हमारे तसव्वुर से भी कहीं ज़्यादा आगे है, और हमारा दिमाग दुनिया की क्वांटिटी क्वालिटी को फ़ौरन पकड़ लेता है, मगर आखिरत के बारे में सवालात करता है। तो ये फरमाया गया कि इतने फरिश्ते आते हैं कि वो कंकरियों से भी ज़्यादा होते हैं। क्यों आते हैं? क्यों आते हैं बताइए? शब कदर में इतने फरिश्ते अल्लाह ताला क्यों भेजता है? मेरे भाइयों, अगर दुनिया का बादशाह और मिनिस्टर और गवर्नर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो पुलिस का इंतज़ाम होता है। जैसी उसकी हैसियत है वैसे इंतज़ाम होता है। अल्लाह ताला के नज़दीक लैलतुल क़द्र, उसमें क्या काम करना है बताइए? सोचिए थोड़ी देर के लिए, शब क़द्र है। इतनी ज़्यादा तादाद में फरिश्ते क्यों चाहिए? अल्लाह की कुदरत तो एक फरिश्ते से भी काम ले लेगी, मगर अल्लाह ताला को भी मालूम है कि आज की रात में शब क़द्र के नाम से गुनहगार से गुनहगार मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करेगा, है ना? तो जो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हैं उसके इकराम में, और उन सारी नेकियों को नोट करना है शरीफ भाई, और नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखने, नमाज़ तस्बीह पढ़े, 500 दफ़े तस्बीह पढ़ी, 2 रकात नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, उसको समझा, उसका तो वो सब काउंट करना है। तो अल्लाह ताला उन नेकियों के इकराम में इतने फरिश्ते दुनिया में भेज देता है कि वो उन नेकियों को जो काउंट करें, रिकॉर्ड करें, और हमारे इज़्ज़त और एहतराम के लिए हम अल्लाह के यहाँ इतने महबूब बन जाते हैं कि सिर्फ़ हमारे इकराम में फरिश्तों को इतनी तादाद में भेजा जाता है। तो
بھائیو میرے بڑی عجیب غریب بات ہے. تو دیکھیے حدیث میں وہ لیلۃ القدر کے بارے میں، من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ بخاری شریف میں آئی حدیث شب قدر کے بارے میں، کہ جو شخص بھی لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا ایمان کے ساتھ. دوسری بات واحتسابا، تو ایمان تو میں نے عرض کیا یہ کامن ایمان نہیں چلے گا. شب قدر اور رمضان میں کامن ایمان نہیں چلے گا میں مسلمان ہوں. وہ ایمان جس کے پیچھے عمل کی طاقت بھی ہے پچھلے سارے دنوں کی ہے. ہاں، اور آپ نے ایک شخص کو 5-10 ہزار جو ہے وہ ادھار دیا، پھر اس کو پتا چلا کہ آپ، اور اس نے وہ 5-10 ہزار آپ کو واپس بھی نہیں کیا تھا، مگر اس کو پتا چلا یار وہ اور قرضہ دینے کے لیے تیار ہے. تو اب وہ جب آئے گا آپ کے پاس ڈبل سے قرضہ لینے، اس کے دماغ میں یہ نہیں آئے گا یار میں نے پچھلا قرضہ تو نہیں دیا، اگر میں سامنے گیا ان کا بھائی آپ نے تو پہلے نہیں دیا تو ابھی دوسرا کیسے دوں. تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسے نہیں بیٹھا ہے. یہاں تو خالی عمل کرو نہیں کرو سب چلتا رہے گا، حساب لیں گے آخرت میں ایمان کے ساتھ. پھر احتساب، ثواب کی نیت سے. اس ثواب کی نیت میں کیا آگئی بات، میں دکھاوے کے لیے نماز نہ پڑھوں، میں دکھاوے کے لیے شب قدر نہ مناؤں، میں سب لوگ ہیں یار میں کیسے گھر میں بیٹھا رہوں گا، کل نکلوں گا تو دوست احباب ملیں گے، پڑوسی ملیں گے، پوچھیں گے ہاں بھائی کیا ہوا تم نے شب قدر میں کیا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا. تو میں نے اس کے جواب کے لیے جو یہ کیا، چلو بھائی جلدی سے جو ہے خود بھی آگے بڑھ جاؤ، ہاں، اور اس کے بعد میں کچھ نمازیں پڑھ لو تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ اس کو جو ہے ثواب دے دے، اور دوسری طرف دنیا میں ناک بھی رہ جائے کہ سب یار شب قدر تھی تم سوتے رہ گئے. اس جملے سے بچنے کے لیے میں مسجد میں آؤں تو میرے بھائیوں پھر وہ اللہ کے لیے نہیں رہا. ثواب کا ہوتا ہے صرف ثواب، کوئی مجھ سے پوچھے یا نہ پوچھے، کوئی مجھے بتائے یا نہ بتائے، مگر میں کیا کروں گا کہ میں جو ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آگے بڑھوں گا، راتوں کی عبادت کروں گا، مانگوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس رات میں ایسے راضی ہو جائے کہ مجھے ہدایت مل جائے، اور مجھے جو ہے تو اللہ تعالیٰ جنت سے قریب کر دے، جہنم سے بچا لے. یہ تھی باتیں میرے بھائیوں سب آج کی شب قدر اور رمضان کے بارے میں. اور ہم آج کا درس اس پر ختم کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ درس ختم ہو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے رمضان کیسے گزارا. ہم میں سے ہر ایک کی جو عمر ہے اتنے رمضان ہم نے گزارے ہیں. یہ بتائیے کہ جب ہم 15 سال کے تھے تو ہمارا رمضان کیسا گزرا تھا. ہم نے روزے کو بوجھ سمجھا تھا یا خوشی سے رکھا تھا، یا ماں باپ اور بھائی بہنوں کو بتانے کے لیے رکھا تھا. اگر جیسا بھی تھا وہ بچپنا تھا، گزر گیا. ہم جیسے جیسے بڑے ہوئے، ہم دنیا کے اعتبار سے چھوٹے عقل مند تھے، بڑے عقل مند بنے، اور اس سے بڑے اور اس سے بڑے، اتنے بڑے عقل مند بن گئے کہ جب شادی ہو گئی تب تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے عقل مند. گھر والوں کے لیے ہمارے مشورے اہم، باہر والوں کے لیے ہمارے مشورے اہم. گھر والے کوئی بات کہیں ہم اس کو کاٹ دیں، اور باہر والے کوئی بات کہیں ہم اسے بھی کاٹ دیں. نہیں ایسا نہیں ہو، آپ کو نہیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، میں سب سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی آپ جیسے بھی، مگر عقل اگر آپ کی بڑی ہے تو اس نے دین کو بھی زیادہ پہچاننا چاہیے نا. علی دنیا پہچانے. ہر رمضان کیسا گزرا، اپنے بارے میں غور کرتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے کہ جیسا رمضان پچھلے سالوں میں گزارا ویسے یہ رمضان بھی گیا. وہی غفلت رہی، تھوڑی بہت نماز، تھوڑا بہت ذکر، قرآن درس پڑھ لیے، تو ایک بیان دے دیے بس. مگر اس رات کی وہ قدر جو اس کا حق ہے وہ نہیں ادا ہوا. تو ایسا کب تک چلے گا. تو ہم سب اس رمضان میں ایسی دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اگر تو نے ہم میں سے ہر ایک کو اگلے رمضان کے لیے زندہ رکھا تو ہمیں توفیق دے کہ آنے والا رمضان ایسا گزرے کہ ہم کو بھی خوشی ہو کہ الحمدللہ اس رمضان میں نے کچھ کیا. یہ جو جملہ ہے نا، یہ بولنے کی ہمت آ جائے، اس رمضان میں نے کچھ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے گھر والوں کے رمضان کی فکر، اپنے پڑوسی مسلمانوں کی فکر، امت کی فکر، امت کے مسائل کی فکر، اور ہر لحاظ سے جیب میں ہاتھ ڈالنے سے لے کے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے تک اس کے لیے ہم کریں تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں یہ سب قبول ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جنت میں
انشاءاللہ ہمارے لیے دروازے کھول دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اعظم بھائی. جزاک اللہ. میرا خیال ہے اپنا ظفر بھائی جب آپ درس دیتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ سکینت نازل ہوتی ہے, لوگ سو جاتے ہیں شاید. سکینہ ایسا ہے, رمضان بھی ہے, پھر ابھی سکینہ نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو آپ کہتے ہیں نا وہ کھکریوں والے آتے ہیں, تو وہ مطلب ہے کہ کافی دیر تک سناٹا رہتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ضروری کام میں لگے ہوں اور پھر ابھی ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ درس چل رہا ہے. آدم بھائی لیکن نہیں یہ ماشاءاللہ یہ سکینت نازل ہوتی ہے, واقعی صحیح ہے, میں یقین کرتا ہوں یہ بات ہے. دل کو قلب کو سکون ملتا ہے, انور بھائی مسجد میں جائیے, تھوڑی دیر میں آپ کو نیند کا بہت مزہ آئے گا. آپ کی آنکھ بند ہوگی, آپ کو عجیب ایک احساس ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے دنیا کی مشغولیتوں میں شیطان ہم کو اللہ سے دور کرتا ہے, اور مسجد میں آتے ہیں نا تو وہ مسجد کا نورانی ماحول, وہ فرشتوں کا نازل ہونا, عبادت کرنا, اس سے ایک عجیب سکون ملتا ہے. صحیح. اعظم بھائی دعا کر لیں. جی ظفر بھائی بالکل کریں. جی. اللهم يا ربنا يا من خلقنا من المسلمين ويا من رزقنا نعمة الإسلام ونعمة القرآن ورزقنا هذا شهر رمضان, فكثير منا توفوا وماتوا ودفنوا يا ربنا وأنت رزقتنا الحياة وأعدتنا إلى الحياة بعد المرض. اللهم يا ربنا فلك الحمد ولك الشكر على هذه النعمة الكبرى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أكرم الأكرمين يا خير الرازقين يا منبع العبادة يا منبع الخير. اللهم يا ربنا لك العتبى حتى ترضى ولك الشكر على ما أنمت علينا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تیرا کرم ہے, تو نے مسلمان بنایا, اسلام جیسی نعمت دی, قرآن کی نعمت دی, رمضان میں زندہ رکھا. ہمارے کتنے بھائی اس رمضان سے پہلے مر گئے اور رمضان مکمل ہونے سے پہلے تیرے پاس چلے گئے. اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ تیرے نیک بندے اعظم نے ابھی بتایا, اے اللہ منور علی خان کا انتقال ہوا. اے رب العالمین ان کی چھوٹی بڑے گناہوں کو انسان ہونے کے اعتبار سے معاف فرما. اور رمضان میں انتقال ہوا ہے اور تیرے نبی نے بتایا ہے کہ جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں, تو اے اللہ ان کا جنت میں بلا حساب کتاب داخلہ آسان فرما. اور اے اللہ ان کی بیوی اور ان کے جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کو صبر اور ہمت عطا فرما, سکینت نازل فرما. ان جو لوگ وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے ان کے دین اور دنیا کے تمام مسائل کو حل فرما. اے اللہ ان کی اعلی اولاد کو ان کے لیے نیک نامی کا سبب بنا, بدنامی سے ان کی اور ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما. اے رب العالمین تو نے شب قدر دی, اور شب قدر دوسرے ملکوں میں ہونے والی ہے. ہر مسلمان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ شب قدر کا گزارنا آسان فرما. اے اللہ اس رات کی جو روح ہے وہ تیری عبادت ہے, تیری پہچان ہے, ہمیں وہ عطا فرما. اے اللہ ہر عبادت میں اصل چیز یہ ہے کہ بندہ تجھے پہچان لے اور تجھے جان لے اور تیری رحمت کی امید رکھے اور تیرے عذاب سے ڈرے. اے اللہ اپنے ہر عمل میں رحمت کی امید عطا فرما, اور ہر عمل میں تیرا ڈر اور خوف اور جہنم میں جانے کا خوف عطا فرما. جنت کی طلب عطا فرما, جہنم سے بچنے کی طلب عطا فرما, اس جیسی محنت عطا فرما, جنت والے اعمال عطا فرما, جہنم سے بچنے والے اعلی اعمال عطا فرما. اے رب العالمین ہم کو اور ہماری نسلوں کو دین کی ہر اچھی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہماری نسل کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. ہماری نسلوں کی اسلام سے غداری بے وفائی سے بھرپور حفاظت فرما. ہماری نسل کی شرک سے, کفر سے, بدعت سے اور ہر زمانے کے شر و فتنے سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں, ہمارے ماں باپ, ہمارے بھائی بہن, ہماری بیوی, ہمارے بچے, اے اللہ ہمارے بچوں کے بچے, ہم سب کو اے اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما.
زندگی میں برکت عطا فرما تاکہ تیری عبادت کریں اور تیرے نیک بندوں کے کام آئیں. اور اے اللہ اگر اے اللہ وقت پورا ہو گیا ہے تو کلمہ عطا فرما, ایمان کا خاتمہ عطا فرما. اے رب العالمین اس سال کے رمضان تک بھی ہم نے کچھ نہیں کیا, جیسے پہلے رمضان گزارے تھے یہ رمضان بھی گزار دیا. اے رب العالمین ہماری اس غلطی کو معاف فرما. ہم نے جو کوتاہی رمضان میں شب قدر کے بارے میں کی, روزوں کے بارے میں, تلاوت کے بارے میں, نمازوں کے بارے میں کی, اے اللہ زکوٰۃ دینے کے بارے میں کی, ساری کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تو تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہمیں اگلا رمضان بھی عطا فرما اور اس کے بعد بھی کئی رمضان عطا فرما. لیکن اے اللہ اگر تو نے ہمیں زندگی دی اور ہم زندہ رہ گئے اگلے رمضان تک, تو پھر اگلے رمضان میں کسی کوتاہی کے بغیر رمضان کو صحیح طور پر اے اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ آخری راتوں میں شب قدر کی تلاش آسان فرما اور اخلاص کے ساتھ, جیسے تیرے نبی نے فرمایا, ایمان کے ساتھ کہ تو ہے اور تو نے تیرا حکم ہے اور تیرے حکم کے ماننے میں ہماری بھلائی ہے, ایسا ایمان عطا فرما. اور رب العالمین اس کے ساتھ ساتھ ثواب کی نیت عطا فرما. اے اللہ تیرے ثواب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ تو جس کو جتنا چاہے ثواب دے دے. اے رب العالمین ہمیں بھی ایسا ہی ثواب عطا فرما جو تیری مرضی کے مطابق ہو, اور اللہ تجھے خوش کر دے اور تو پھر ہمیں معاف کر دے, اور دنیا میں بھی معاف کر دے اور آخرت میں بھی, اور ہمیں جنت کا حقدار بنا. ایسا ہو کہ ہم بھی جیسے تو نے قرآن میں فرمایا ہے, ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی وہ جو ہے تکیوں سے ٹیک لگا کر جنت میں بیٹھیں گے. اے اللہ ہمارے بچے بھی آج چھوٹے بچے ہیں تو کل شادی ہوتی ہے تو وہ اور ان کی بیویاں, اور ہماری بیٹیاں آج چھوٹے ہوتے ہیں کل شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ اور ان کے شوہر. اللہ ایسے ہمارے خاندان کے اور ہر مسلمان کے خاندان کے مردوں کو عورتوں کو اے اللہ آخرت کی زندگی دنیا میں گزارنا آسان فرما اور جنت میں داخلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے جتنے بھائی ہماری اس بزم میں شریک ہوتے ہیں, اے اللہ ان سب کی چھوٹی بڑی ہر عبادت کو قبول فرما, مجھے بھی اس میں شامل فرما. اور اے اللہ جیسے تو نے ہمیں دنیا میں نیک کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور درس قرآن اور حدیث میں شریک ہونے کا موقع دیا, اے رب العالمین جنت بھی ہم سب کو اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ داخلہ عطا فرما. اے اللہ ہر مسلمان کی ہر عبادت کو قبول فرما, اس کا اخلاص عطا فرما. اور اے اللہ ہماری اور ہر مسلمان کی جو جائز دعا ہو اسے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ظفر بھائی آج آفتاب صاحب نہیں آئے, ان کے لیے دعا کریں, شاید طبیعت وغیرہ صحیح ہے نہیں ہے پتہ نہیں. آپ نے بہت صحیح یاد دلایا. اے اللہ تیرے بندہ آفتاب شریک ہوتا تھا, اے اللہ اگر اے اللہ بیمار ہے تو صحت عطا فرما, کسی مشکل میں پھنس گیا تو اللہ ان کو جو ہے تو اس مشکل کو آسان فرما, اور اے اللہ ان کے گھر والوں کی ہر شخص سے حفاظت فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ, آپ نے بہت اچھا کیا یاد دلا آدم بھائی. جزاک اللہ. تو ابھی آپ کا سرکولر تو جاری ہو گیا ہے کہ وینسڈے اور فرائیڈے آنے والے 2 دنوں میں چھٹی ہوگی, اور پھر انشاءاللہ اگلے سنڈے کو ہم جمع ہوں گے. جی اگلے سنڈے جمع ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ شوال کے روزوں کے بارے میں, جب جی شوال کے روزوں کے بارے میں بتائیے. شوال کے روزے کی ایک ہی حدیث ہے, بہت تگڑی حدیث ہے. تو وہ من صام شوال من صام رمضان واتبعہ ستۃ من شوال فکأنہ صام الدہر کلہ, یہ ہے حدیث. جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد فوراً شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہو گیا جیسے کہ اس نے سارا زمانہ روزے رکھا. وہ کیسے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرتا ہے وہ 10 کے برابر ہے. تو 30 روزے 300 دن ہو گئے, 30 روزے 300 دن ہو گئے, اور 6 روزے 60 ہو گئے, اور ایک سال میں 360 دن ہے. اب اگر ایک مسلمان ہر سال ایسا کرے تو کیا ہوا؟ جو حدیث میں صام الدہر, پورا زمانہ اسے روزہ رکھا, ایسی کیفیت ہو گئی. اب اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ وہ 6 روزے فوراً رکھے یا الگ الگ رکھے یا شوال میں کبھی بھی رکھ لے. تو پہلی بات یہ ہے اگلے سنڈے اس کو ڈیٹیل میں کریں گے. جی اگلے سنڈے اس کو ڈیٹیل میں کریں گے, اگلے سنڈے پر. ہاں کیونکہ سنڈے کا دن حدیث کا ہی ہے نا. جی 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 بہتر ہے انشاءاللہ. بہرحال تو اس کی بھی تیاری کیجیے جیسا ممکن ہو. انشاءاللہ. عید مبارک ہو آپ سب کو, پیشگی اور خوشیاں اس کی اور برکتیں.
اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت دے، اور آمین۔ آپ کے تمام گھر والوں کی بھی حفاظت ہو، ہر برائی سے ہر خوشی انہیں ملے. انشاءاللہ آمین۔ پھر اگلے سنڈے کو ملاقات ہوگی. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اچھا ظفر اللہ بھائی ایک چیز وبرکاتہ. پوچھنا تھی، جی ہاں ہاں یہ جو اپنا آپ نے